بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات ناسازگار ہیں، کریں گے تو کہیں پکڑ کے نہ لے جائے۔ ذرا سوچو تو، اللہ کی قدرت سے بڑھ کر ان کی قدرت۔ اللہ بچانا چاہے تو کوئی پکڑ کے ڈال سکتا ہے؟ فرعون جیسے کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، نہیں چھوڑی کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ و ہارون سے کہا جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، اچھا جاتے ہو تو دیکھو نرمی سے بات کرنا، یہ نہیں کہا اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے کہ ہمارے پیچھے تو اللہ ہے، یہ فرعون کیا کر لے گا، اے سن فرعون میں کر رہا ہوں سن، میرے پیچھے تو اللہ ہے، نہیں یہ دعوت کا طریقہ نہیں۔ فقولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ اور اس کے بعد جواب دیا قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، وہ تو بڑا سرکش انسان ہے، ہم کو ڈر لگتا ہے کہیں پکڑ کر کے جیل میں نہ بھر دیں، کہیں ہم لوگ کو مار نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے لا تخافا، تم ہمارا کام کرنے جا رہے ہو، تم کو اس کا ڈر لگا ہوا ہے، تم میرا کام کرنے جا رہے ہو، تم کو اس کا ڈر لگا ہوا ہے۔ اننی معکما اسمع وارا، جاؤ میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، جاؤ۔ ہمت ہوئی، گئے اور ڈٹ کر بات کیا۔ تو دین کی دعوت دینے والا کسی انسان سے نہیں ڈرے گا، حکمت کے ساتھ دعوت دے گا، کسی انسان سے نہیں ڈرے گا، حکمت کے ساتھ دعوت دے گا کہ فلا تخشوہم واخشونی۔ مسلمان کا تو حال یہ ہونا چاہیے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوہم، لوگوں نے کہا مسلمانوں سے جن کو احد میں، جنگ احد میں ایک طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 زخمی ہوئے تھے، زخموں سے چور، احد سے واپس آئے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا ارے ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی، آج تو سب کو صاف کر دینا تھا، چلو پھر پلٹ کر چلتے ہیں، اب مدینہ ہی کو لوٹ لیں گے، اب پلٹ کر چلتے ہیں مدینہ ہی کو لوٹ لیں گے۔ خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے صحابہ کو بلایا، کہا کل جو جنگ میں شریک تھا وہی چلے گا ہمارے ساتھ، یہ نہیں کہ تازہ دم کچھ لے کر چلیں گے، وہی زخمی صحابہ کا وہی لوگ لڑیں گے آج۔ اسی میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگوں نے ان سے کہا کہ کافر تو پھر سے جمع ہو رہے ہیں، اب تو مدینے پر حملہ ہونے والا ہے، سب زخمی ہیں، کون دفاع کرے گا؟ فخشوہم، تو ان لوگوں سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، اللہ نے ان کی ایمان میں جوش پیدا کیا، ہم مقابلہ کریں گے، پٹی بندی ہے تو کیا ہوا، ہم زخمی ہیں تو کیا ہوا، ہم مقابلہ کریں گے۔ نکلے، ارے پٹی اور پھر مقابلے کے لیے سب ڈر کے بھاگے، بھائی ان کی طاقت کمزور نہیں پڑی ہے، یہ تو ویسے ہی ہٹے کٹے، یہ تو ویسے ہی مقابلہ کرنا چاہتے جیسے کل تھے، بھاگے سب۔ اس سے ڈرتے ہو بھائی؟ تو جو اللہ کا کام کرے گا وہ ان سے ڈرے گا، انسانوں سے ڈرے گا، اللہ سے ڈر کر اللہ کا کام کرے گا، اللہ سے ڈر کر اللہ کا کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اس کے ایمان میں طاقت آئے گی، پورے جوش اور ولولے کے ساتھ کام کرے گا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرا کام کرو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور سن لو جس دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر غلبہ ہوگا کس کا؟ تمہارا، بات تمہاری سنی جائے گی، حکومت تمہاری بنے گی، کرو تو اللہ کا کام۔ نصر من اللہ وفتح قریب۔ اور یہ جو دشمنیاں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ابھارا جا رہا ہے، دشمنی پیدا کی جا رہی ہے، اس دشمنی کو ختم کرنے کا ذریعہ
اس دشمنی کو ختم کرنے کا طریقہ دعوت ہی ہے. اگر ہم دعوت نہیں دیں گے تو دشمنی اور بڑھتی چلی جائے گی, نقصان اور اٹھانا پڑے گا. اور اگر ہم نے دعوت دی, دین سمجھایا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, ہم تو تمہیں جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں, اگر ہم نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی تو یہ دشمنی ختم ہو کر رہے گی, یہ دشمنی ختم ہو کر رہے گی. میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, یہی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے, اللہ ہمیں یہی بتا رہا ہے, تاریخ یہی بتا رہی ہے, اللہ یہی بتا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی, مخالفت شروع ہوئی, صحابہ کرام نے دعوت شروع کی, مخالفت شروع ہوئی, ستایا گیا, مگر دعوت کا کام روکا نہیں. مکہ سے نکلنے پر مجبور ہوئے, نکلے, مگر دعوت کا کام جاری رکھا. جنگ ہوتی رہی, دعوت کا کام چلتا رہا. نتیجہ یہ ہوا, ایک دن وہ آیا جب فتح مکہ ہوا اور دعوت عام ہو گئی. کل تک جو دشمن تھے 13, 8, 21 سال سے, 21 سال سے جو دشمن تھے, جیسے ہی فتح مکہ ہو رہا ہے سب کے سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, سب کے سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ پورے دل کے ساتھ, اسلام سے محبت کے ساتھ. یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا مسلمانوں کی دعوت صبر کے ساتھ چلتی رہی اور ان کے حسن سلوک سے. دو چیزیں کارگر ہوئی, ایک دعوت اور حسن سلوک. حسن سلوک کا بھی بڑا اثر ہوا. کتنا بڑا اثر ہوا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا. ادفع باللتی ہی احسن, ان کے برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دو. یہ مت سمجھو کہ ہماری نرمی کا وہ غلط سمجھے گا, وہ اور سر چڑھ جائے گا. نہیں, وہ بھی انسان ہے, اس کے سینے میں بھی نرم دل موجود ہے. تمہارا اچھا رویہ اس پر اثر کر کے رہے گا. وہ گالی دیتا ہے, ستاتا ہے, آپ اس کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل سے مراد یہاں کافر مشرک ہیں کہ مشرک ان سے مخاطب ہوتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے, سلامہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. وہ دین سوچنے پر مجبور ہوگا, ہم اس کو گالی دیتے کہتا اللہ تم کو سلامت رکھے, یہ عجیب قوم ہے. ہم اس کو دشمن سمجھتے تھے تو یہ بھی پلٹ کر ہم کو گالی دیتا, پلٹ کر مارتا, تو نہ مارتا ہے نہ گالی دیتا ہے, کہتا اللہ تم کو سلامت رکھے. تو مجبور ہوگا بھائی تم ہو کون؟ ہم تو تمہیں دشمن سمجھتے, تم ہو کون ہمارے لیے دعا کرتے ہو؟ تو آپ کہیں گے بھائی میں کسی کا دشمن نہیں, میں تو سب کا خیر خواہ ہوں. وہ خلیفۃ الناس مجھے کہا گیا تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو, تو ہم تمہیں جو بات بتا رہے ہیں وہ تم کو دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی, تم جہنم سے بچ جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب اس کو بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی دیکھو تم جس کی پوجا کرتے ہو اس میں کوئی دم خم ہے. اب یہ جو آیت ہم نے پہلے سنائی لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, یہ آیتیں پڑھ کر سنائیے, اس کی آنکھ کھلے گی. یہ تو ہم کہاں گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, دین تو یہ ہے, دین تو یہ ہے. اب دین کو سمجھے گا وہ اسلام میں داخل ہوگا تو ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. اسی کو قرآن میں یوں کہا, دشمنی ختم کرنے کو یوں کہا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اس دن کو جبکہ تم آپس میں دشمن تھے, اور دشمنی بھی کہیں جان کے دشمن تھے, مگر تو نے صبر سے کام لیا, حسن سلوک سے کام لیا, دعوت سے کام لیا, نتیجہ نکلا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ایک دن وہ آیا جبکہ اللہ کے فضل سے سب بھائی بھائی ہو گئے, سب مسلمان ہو گئے.
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. کیسے؟ حسن سلوک سے، دعوت سے، اور صبر کے ساتھ دعوت دینے سے. یہی کام ہم کو کرنا پڑے گا. یہی ذریعہ ہے لوگوں کی دشمنی کو ختم کرنے کا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا. اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا. ارے توحید پر ہم قائم ہیں تو جہنم سے نہیں بچیں گے؟ نہیں بچیں گے. دنیا میں بھی عذاب آئے گا. ارے کیسی بات کرتے ہیں؟ توحید پر قائم ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ جہنم سے نہیں بچیں گے، دنیا میں بھی عذاب آئے گا. کیسی بات کرتے ہیں؟ اب بھائی میں ایسی ویسی بات نہیں کرتا ہوں، یہی قرآن کہتا ہے، یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اب دنیا کی ہلاکت دیکھ لیجئے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھائی آپ لوگ کوئی کام میں مشغول تو نہیں، آپ کا وقت تو میں نہیں لے رہا ہوں. حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا فی سفینۃ. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حد پر قائم ہیں، یعنی مسلمان جو اللہ کی بات مانتا ہے، ان کی مثال. والواقع فیہا، اور ان کی مثال جو اللہ کی حد کو توڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، شرک اور کفر میں مبتلا ہے. تو مومن اور مشرک کی مثال ایسی ہے. کیسی؟ کمثل قوم استہموا فی سفینۃ. کچھ لوگ کشتی میں، پانی کے جہاز میں سوار ہیں. پانی جہاز 2 منزلہ ہے. کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی ہے، کچھ لوگوں کو نیچے جگہ ملی ہے. نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں پانی لانے کے لیے. ان کے بار بار جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو نیچے والے کہتے ہیں کب تک ہم ان کو ستائیں گے، آؤ نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لیں گے. اب سوراخ کرنے لگتے ہیں. اوپر والے دیکھتے ہیں کہ نیچے سوراخ ہو رہا ہے. اگر اوپر والے یہ سوچیں ارے بھائی سوراخ ہوگا تو پانی بھرے گا نا، پانی نیچے بھرے گا، ہمارا کیا ہے؟ تو ذرا سوچو، پانی بھرے گا، جہاز ڈوبے گا تو صرف نیچے کے لوگ ڈوبیں گے یا اوپر کے بھی؟ کتنی بہترین مثال ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، مسلمانوں اس دنیا میں تم بھی ہو، وہ بھی ہیں. اگر ان کو بچانے کی کوشش کرو گے تب تم خود بچو گے، ورنہ وہ تو تم کو لے کر ڈوبیں گے. تو گویا کہ اس دنیا میں مسلمان جینا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو ان کو ان کی فکر کرنی پڑے گی، ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں تب یہ جی سکے گا، ورنہ ڈوبے گا. یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا. آخرت کا معاملہ، آخرت کا معاملہ اگر ہم دین کی دعوت نہیں دیتے، غیر مسلموں کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو جنت کی گارنٹی ہٹا لی جائے گی. جنت کی گارنٹی ہٹا لی جائے گی. ارے کیسے ہٹا لی جائے گی؟ صحیح حدیث میں ہے جو ہم نے علماء سے سنا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ تو جنت میں چلا گیا. تو کیسی بات کرنا ہے کہ جنت کی گارنٹی ختم ہو جائے گی؟ تو لا الہ الا اللہ پڑھا اور جنت کی گارنٹی مل گئی. حدیث بالکل صحیح ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کی صحت سے. تو پھر کیسے بات بنے گی؟ ایک طرف حدیث میں ضمانت دی جا رہی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی جنت کی گارنٹی ہٹا لی جائے گی. تو مجھ کو کیا حق ہے کسی کی جنت چھیننے کا؟ مجھ کو کوئی حق نہیں ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پر جنت کی گارنٹی دی ہے، اس جنت کی گارنٹی کو جوڑ دیا ہے، لا الہ الا اللہ کہو اور دوسروں کو پہنچاؤ، تب تو تمہارے لیے جنت، ورنہ کہاں کی گارنٹی؟ کیا دلیل بھائی کہ لا الہ کہو اور دوسروں کو پہنچاؤ تب جنت کی گارنٹی، ورنہ نہیں؟ کیا دلیل؟ دلیل پڑھیے. اللہ تعالی نے کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جہنم سے نجات مل جائے گی کہ وہ کہتے ہیں میں ایمان لے آیا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیا ہوں؟ وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا.
ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے ان سے پہلے بھی مومنوں کو آزمایا. ہم نے ان سے پہلے بھی مومنوں کو آزمایا. کس طریقے سے آزمایا؟ ان کو کہا اسلام قبول کرو، دعوت دو. کیا دلیل؟ کہ آزمائش یہی دعوت کی ہے. آزمائش دعوت کی ہے. کیا دلیل؟ دلیل پڑھی آیت. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ ہم تو تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں محنت کر رہا ہے. اگر اللہ کی راہ میں محنت کر رہے ہو تو تم اپنے ایمان میں سچے، ورنہ جھوٹے. یہ سچا جھوٹا کہاں سے آ گیا؟ پڑھیے وہ پہلی آیت. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کہ اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اگر تم اسلام لاتے ہو، اسلام کی دعوت دیتے ہو، سچے مومن، تمہارے لیے جنت کی گارنٹی ہے. اور اگر اپنے ہی میں مگن ہو، اپنے ہی سے تم کو فرصت نہیں مل رہی ہے تو جھوٹے مومن. اچھا چلو بھائی جھوٹا ہے مومن، جنت کی گارنٹی کہاں ختم ہو رہی ہے؟ سنیے وہ بھی آیت سن لیجیے. کہا اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے کہ کلمہ پڑھ لیے ہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کس بنیاد پر؟ آمنا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا نہیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے اس راہ میں محنت کی ہے. اس راہ میں محنت کرو واقعتاً تم سچے مومن، تم جنتی. نہیں کرتے ہو تو جنت کی گارنٹی بھی ختم. تو بھائی مسلمانوں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب سب اپنا اپنا جائزہ لیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کو کیا کرنا تھا؟ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کام تو علماء کا ہے، عوام کا نہیں، اس لیے ہم کو تو معاف کر دیا گیا. علماء کا کام ہے، یہ تو عوام کا نہیں، ہم تو عوام ہیں. بھائی یہ سوچ صحیح ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو اس پوری امت سے خطاب کرتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس پوری امت سے کہا جا رہا ہے، صرف علماء سے نہیں کہا جا رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ پوری امت سے خطاب ہے، صرف علماء سے خطاب نہیں. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي سارے متبعین سے خطاب ہے. علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، سب سے خطاب ہے کہ سب کو یہ کرنا ہے. اسلامی تحریک عوامی ہے، خواص کی تحریک نہیں ہے، مخصوص لوگوں کی تحریک نہیں ہے. یہ تو ہر فرد سے مخاطب ہے کہ ہر فرد کو اس میں حصہ لینا ہے. ہر فرد کیسے حصہ لیں گے؟ ہر فرد کیسے حصہ لے گا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کام تو علماء کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ کہ ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلتی جو دین میں سمجھ حاصل کرے اور جب اپنی قوم کے پاس جائیں تو ان کو ڈرائیں. یہ کام تو علماء کا ہے، عوام کا نہیں. تو پھر جب اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ تو عالم ہیں، آپ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نہیں کرتا ہوں تو کیا ہو، یہ تو فرض کفایہ ہے. یہ تو فرض نہ عوام کو کرنے دیتے ہیں اور نہ خود کرتے ہیں. عوام کے لیے یہ آیت پڑھ لیتے ہیں، اپنے کو بچانے کے لیے فرض کفایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تم میں سے کچھ لوگ ہیں اور الحمدللہ کچھ لوگ کر رہے ہیں. تو ہم نہیں کریں تو کیا ہوا؟ دیکھیں کیسے، کیا یہ سمجھ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ابھی جو آیت ہم نے سنائی اس کا تعلق تو سارے مسلمانوں سے ہے. اچھا سارے مسلمان کیسے کریں؟ سارے مسلمان کیسے کریں؟ سارے مسلمان کریں گے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق.
اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جس کو علم دیا ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، وہ بولے گا، سمجھائے گا۔ آپ کو بولنے نہیں آتا، ان کا ساتھ دیجیے کہ ایک سے زائد لوگ ہوں تو قوت ہوتی ہے، بولنے میں ہمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَعَزَّزْنَاهُ بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم نے تیسرا نبی ایک بھیجا جس سے ان کی مدد کی، اور سب نے مل کر کہا ہم سب رسول ہیں، ہم سب کا پیغام سنو، ہم سب اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ تو ان کا ساتھ دیں گے؟ اتنا موقع نہیں کہ آپ ساتھ دے سکیں۔ پیسہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو پیسہ لگائیے، سیاسی اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کیجیے۔ پر آپ کے دل میں آنا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، چاہے خود نکل کر کے ہو، پیسہ لگا کر کے ہو، جیسے بھی ہم کر سکتے ہو کرنا ہے۔ آپ کا حصہ لگ گیا تو آپ بری۔ کیا دلیل بھائی کہ خود ہی نکلنا لازم نہیں، کسی بھی طریقے سے ہم نے اس میں حصہ لیا تو ہم نے کام ادا کر لیا۔ دلیل کا اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں محنت کی، جنہوں نے محنت کرنے والوں کو پناہ دیا، جنہوں نے ان کی مدد کی، یہ سب ایک دوسرے کے دوست، سب ایک کام سے جڑے ہوئے ہیں، سب دین کی دعوت سے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کام ہم سب کو کرنا ہے، جس کو جیسی صلاحیت اللہ نے دی ہے اپنی صلاحیت کو لگانی ہے، تب تو ہم کامیاب مسلمان ہیں۔ ورنہ بھائی ہماری خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا مقصد وجود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رہنے، توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو پورے طور سے اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جسے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ تو سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ الحمدللہ مدرسہ جامعہ محمدیہ ماشاءاللہ اس میں دین کا بڑا اچھا ذوق پایا جا رہا ہے، اس کے فارغین الحمدللہ دین کی دعوت میں مشغول ہیں۔ آپ عوام بھی اس میں حصہ لیں، آپ کے دل میں بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم کو بھی کرنا ہے، پیسہ لگا کر کے ہو، وقت دے کر کے ہو۔ سب سے آسان کام تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس دین کے تعارف پر پمفلٹ ہے، وہ تقسیم کرتے چلے جائیے۔ کچھ نہیں کر سکتے اتنا تو کر لیے، وہ پڑھے گا، دن میں اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، دنیا بدل سکتی ہے، معمولی شعور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔